بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، چھتوں پر اور ممبر پر اور لکڑی پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کیونکہ نماز کے لیے روئے زمین کو پاک کر دیا گیا، تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید زمین پر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ باقی جو چیزیں چھت ہے، ممبر ہے اور اسی طرح جو ہے لکڑیاں کو جمع ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو ایسی چیزوں پر نماز کا کیا حکم ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا کہ یہ زمین پر چیزیں بنی ہوئی ہیں تو ان پر بھی نماز اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح زمین پر ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، نماز ہونے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو عبداللہ جو خود امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے نا، یہ کبھی کبھار جو ہے نا اپنا نام اسی طرح بخاری شریف میں لکھتے ہیں، قال ابو عبداللہ۔ آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَ بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا اذا کان بینہما سترا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ آدمی نماز پڑھے جمد پر۔ جمد یا جمد یہ کہتے ہیں جمی ہوئی جو برف ہے نا اس کو، برف ہو اور جمی ہوئی ہو نا اس کو جمد بولتے ہیں عربی میں، جمد یا جمد۔ اس پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جمی ہوئی برف ہے، صحیح پیشانی جو ہے وہ ٹکائی جاتی ہے، ٹک جاتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ نماز تو پڑھی جا سکتی ہے ایسی چیز پر۔ تو برف جمی ہوئی ہے اس پر بھی نماز کو پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں فرمایا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والقناطیر، پل ہوتے ہیں بنے ہوئے، پلوں پر جو ہے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا پلوں پر بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ جَرَى تَحْتَ بَوْلٌ، پل جو ہے اس کے نیچے پیشاب جو ہے جاری ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہر کے اوپر پل ہوتا ہے نا، اس پل پر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ نیچے جو ہے نہر میں گندگی ہے، نجاست ہے، پیشاب ہے، فرماتے ہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اگرچہ نیچے باول جاری ہو یا پھر اس طرح ہو کہ پل اس کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے تو پل کے اوپر جو ہے وہ گندگی گزر رہی ہو، پل سے اوپر سے نہر، ایسی نہریں بھی تو ہیں نا۔ وہ پھر یہ ہے کہ خواہ جو ہے وہ نیچے باول ہو یا اوپر ہو یا آگے ہو، نماز ہو جائے گی، نماز اذا کان بینہما سترا، جب کہ نجاست اور نمازی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جس میں یہ ہو کہ نجاست اس تک نہیں پہنچ رہی، نجاست اس نمازی تک ہاں، جہاں پہ جائے سجدہ ہے، سجدہ کرنا ہے، وہاں تک جہاں نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہے وہاں پہ نجاست اگر نہیں آتی تو سامنے سے گزر رہی ہو، نیچے ہو، اوپر ہو، تو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس طرح پلوں پہ نماز پڑھنی جائز ہے، اس میں کوئی حرج ہے۔ بیٹا یہ نفس جواز ہے نا، باقی تو ظاہر جتنی صفائی اور طہارت کی جگہ پہ پڑھے اتنا زیادہ بہتر ہوگا نا۔ وہ تو نماز کے لیے جتنا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا گڑ ڈالیں اتنی میٹھا ہے نا، تو یہ وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ بات ہے نفس جواز کی، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جمی ہوئی برف ہے نماز ہو جاتی ہے جی اس پر۔ اسی طرح پل ہے اس کے نیچے نجاست جاری ہے، یا مطلب ہے پل کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، اوپر سے پل سے کوئی نجاست گزر رہی ہے، یا جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے آگے نہر جاری ہے کوئی جس میں نجاست گزر رہی ہے، ایسی ساری صورتوں میں کہتے ہیں شرعاً نماز جائز ہے، ہو جائے گی نماز۔ آگے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا اسی ترجمۃ الباب میں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے مسجد کے چھت پر نماز ادا فرمائی بصلاۃ الامام، امام کی جماعت کے ساتھ، امام کی جماعت کے ساتھ، ہاں نیچے جماعت ہو رہی ہے اور نیچے والا جو حال ہے وہ فل ہو گیا، اب کوئی چھت پہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد پر تو نماز اس کی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا، نیچے جگہ نہیں ہے تو اوپر نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ جماعت کے ساتھ امام کی نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ
نیچے جگہ ہوتے ہوئے چھت پہ نہ چڑھا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بھی مسجد کے تقدس اور احترام کے پیش نظر ہے، لیکن نیچے مسجد فل ہے تو اوپر جانے میں کوئی کباط یا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا وصلی ابن عمر علی الثلج، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے برف پر نماز ادا کی تھی، برف پر نماز ادا فرمائی تھی۔ تین یہ بات ترجمہ الباب میں تین اقوال افعال لے کر آئے نا، پہلا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عمل مبارک، سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مسجد کے چھت پہ نماز انہوں نے پڑھی جماعت کے ساتھ، امام کی نماز کے ساتھ۔ تو اسی طرح تیسرا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے برف پہ نماز ادا فرمائی۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ کرنا ہوگا کہ جو فضا میں برف آتی ہے وہ اگر نرم و نازک ہے اس پر تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا، سمجھ آئی ہے؟ اس پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہی حکم گدے اور قالین کا بھی ہے نا کہ اگر وہ پیشانی اس پر صحیح جمتی نہیں ہے، مزید نیچے اس طرح جا رہی ہے تو ایسی چیز پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسی چیز پہ نماز وہاں پہ سجدہ کرے جہاں پہ ٹک تو جائے نا، پیشانی سجدہ ہو جائے نا، اطمینان ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو نماز پڑھی وہ ایسی برف ہوگی جہاں پہ پیشانی ٹک سکتی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ سجدہ ہو سکتا تھا، وہاں پہ آپ نے کیا نا۔ اگر وہ ایسی برف ہے جس پر سجدہ ہی نہیں ہوتا، وہ نیچے مزید چلی جاتی ہے، وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ اس ترجمہ الباب کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو احادیث مبارکہ لے کر آئے، سمجھ آئی ہے؟ یہ پہلی حدیث پاک جس کے وہ راویوں میں حضرت سیدنا ابو حازم صاحب ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے یہ بات پوچھی کہ ای من ای شیء المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر مبارک کس چیز سے بنایا گیا؟ سبحان اللہ، سوال کرنے والوں کے سوال پر بھی سمجھ آ رہی ہے کتنا ان کو عشق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، تو ہے ہی ہے، آپ کی ایک ایک چیز جو آپ کی طرف منسوب ہے اس کا بھی تعارف چاہ رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھتے لوگ، تابعین پوچھتے صحابہ سے، بتائیے بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر شریف بنا تھا، وہ کس طرح بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کس لکڑی سے بنا؟ وہ ایک تو نا آقا حضور کے زلف و رخسار کی بات کرنا، حسن و جمال کی بات کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تدریس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب ہے نماز ادا کرنے کے بارے پوچھنا، حج بیت اللہ شریف کا پوچھنا، طواف کعبہ کا پوچھنا، ایک تو وہ چیزیں ہیں، ایک یہ چیز ہے کہ جو اور الگ چیز ہے، اور چیز ہے، لیکن اس کو نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی ہے۔ صحابہ اکرام اس کے بارے میں بھی جانتے، یہ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا جس سے پیار ہو جائے نا اس کی پھر ایک ایک چیز کو بندہ پوچھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ دنیا کے پیار میں بھی لوگ ہیں نا، مطلب عام سے جوتا ہوتا ہے، جوتا کہاں سے خریدا بھائی؟ صرف وہ ایک بات کرنے کا بہانہ ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ یہ چادر کہاں سے لی، ٹوپی کہاں سے لی، یہ دنیا کے نظام میں ہے۔ جو حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرنا، یہ سوال و جواب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہمہ وقت محو رہتے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہر وقت خیال ان کا ہی ہوتا، جس طرح بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا نا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ہیں، بریلی شریف بیٹھے ہوئے، جان بھی بریلی شریف، دل بھی ہوش و خرد، وہ کہتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس لیے کہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ہوش و خرد کے اندر، ہوش و خیال کے اندر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمویا ہوا تھا، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز میں محو تھے، دل کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کیا ہوا تھا، تو پھر اپنے آپ کو مخاطب وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، باقی آپ کا سامان تو سارا پہنچ چکا ہے، سامان تو سارا پہنچ چکا ہے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے،
تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، سارا تو سامان تو ادھر پہنچ چکا ہے پہلے ہی۔ اللہ اکبر، اتنا عشق رسول امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، تو صحابہ کرام کا عشق رسول کتنا بڑا ہوگا، تابعین کا عشق رسول کتنا بڑا ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھئی آپ یہ بتائیے من ای شیء المنبر، ممبر شریف کس چیز کا تھا؟ فقال، آپ نے جواب دیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، ان کا جواب بھی سنیے صحابی رسول کا، فرمایا ما بقی فی الناس اعلم به منی ہوا من اصل الغابہ عمل فلان مولا فلانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس وقت اس بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا روئے زمین پر نہیں رہا۔ صحابہ کرام اٹھ چکے نا، صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اس وقت ما بقی فی الناس اعلم به منی، اور مجھ سے زیادہ اس سوال کا جواب دینے والا اب کوئی نہیں رہا نا۔ بیٹا جو آخر میں صحابہ کرام کا وصال ہوا، غالباً حضرت سہل بن سعد کا بھی وصال اور آخر ہونے والے صحابہ کرام میں ہوا نا، تو آپ نے یہ پہلی بات تو یہ فرمائی نا کہ میں جانتا ہوں، میں ہاں جو آپ سوال کر رہے ہیں میں آپ کو صحیح تسلی بخش جواب دے دوں گا۔ یہ بھی ایک اچھا ہے کہ سائل کو اعتماد اور اطمینان دلا دیا جائے کہ جو میں اس حوالے سے جواب ہے وہ پوری تحقیق اور پوری تسلی سے دے سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تکبر کے لیے نہیں انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے صرف اس لیے بتایا بھی آپ نے سوال کر لیا، بڑا اچھا کیا، جواب اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور تو لوگ ظاہر دنیا سے چلے گئے صحابہ کرام، تو اس بارے میں خوب جانتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ جاؤ کی لکڑی سے تھا، عامل فلاں آدمی نے، یہ جو بین سطور تو لکھا نا میمون نام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میمون آدمی نے جو فلاں عورت کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاتون نے، اس کے نام میں بھی اختلاف آیا ہے، لیکن ان کا نام جو ہے عائشہ بھی بتایا گیا ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ اس خاتون کا نام عائشہ بھی بتایا گیا ہے۔ وہ ایک بڑھئی تھا نا غلام، ان کا آزاد کردہ جو غلام تھا نا وہ بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کاج کرتا تھا۔ تو واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے باقی روایات میں ملتا ہے نا کہ انہوں نے عرض کیا آقا حضور میں مطلب ہے یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے بنا لوں، یا پھر آقا حضور علیہ السلام کی طرف سے پیغام تھا، لیکن وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے مطلب یہ کیا۔ تو حضرت میمون صاحب جو تھے آزاد کردہ غلام تھے اس خاتون کے، تو انہوں نے یہ جاؤ کے درخت سے یہ ممبر شریف بنایا تھا۔ جب یہ ممبر شریف بن کر آیا، وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عملا ووضع، جب یہ تیار ہو کے رکھا گیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے، اور آقا حضور علیہ السلام ایک موقع پر اس ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ یہ ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت ہے نا، اور چھتوں پر ممبر پر نماز ہو سکتی ہے یا کہ لکڑی وغیرہ پہ نماز ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس کے پیش نظر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آقا حضور علیہ السلام کے لیے ممبر شریف بنوایا گیا تو جو کھجور کا تنا، خشک تنا جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کے اندر سسکیاں، رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ فراق اور ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، فراق رسول اور ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ کر سکا، اس تنے کے اندر، خشک تنے کے اندر بھی جو ہے نا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا موجزن تھا کہ اس کا سینہ بھی پھٹ رہا تھا کہ آقا حضور پہلے تو میرے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں، مجھے تو حضور علیہ السلام کا جو قرب حاصل تھا اب وہ قرب نہیں میرے پاس رہا۔ اس پہ حدیث پاک میں آتا ہے حنین، وہ رونے لگا، سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح بچہ نہیں روتا اس طرح سسکیاں بھر بھر کے رونے لگا تھا وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ آقا حضور علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یہ آقا حضور کی ذات گرامی ہے کہ حضور محبوب خدا ہیں، اور کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کی لائق ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بدبخت انسان ہے جو حضور سے پیار نہ کرے۔ حضور کے ساتھ تو جمادات، دیکھو نا یہ جامد چیزیں ہیں، جمادات جو چیزیں ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہیں۔ درخت ہے، پتھر ہے، پتھر کو کہاں محبت آ سکتی ہے؟ لیکن پوچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے بارے کیا فرمایا؟ احد فرمایا ذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے احد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو جس میں محبت نہ ہو، نہ جس بندے میں کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، اس کا دل پتھر کی طرح ہے، تو جو پتھر بھی اگر حضور سے پیار کر رہا ہو تو پھر آپ اندازہ لگائیں نا پھر حضور کی ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے، کس قدر لائق محبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کھجور کا تنا بھی حضور سے پیار اور محبت کرنے لگا۔ جمادات، جانور، چرند پرند تو اپنی جگہ پہ، جمادات جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب ممبر شریف تیار کیا گیا تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ کھڑے ہوئے، فاستقبل القبلہ کبرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ شریف کی طرف چہرہ مبارک کیا اور تکبیر کہی۔ وقام الناس خلفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے۔ فقرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، قرات کی، قرا قرات کی۔ ورکع، اور رکوع کیا۔ ورکع الناس خلفہ، اور لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے رکوع کیا۔ جب حضور نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی۔ ثم رفع رأسہ، پھر جو ہے سر مبارک اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے۔ ثم رجع القہقرا، اس کا مطلب ہے نیچے جو ہے نا جلدی سے لوٹے۔ فسجد علی الارض، زمین پر سجدہ کیا۔ قیام کہاں پہ تھا؟ ممبر شریف۔ رکوع کہاں پہ کیا؟ ممبر شریف پہ۔ قیام، رکوع ممبر شریف پہ، سجدے کے لیے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اترے، آپ نے زمین پہ سجدہ کیا۔ ثم عاد علی المنبر، پھر ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے۔ ثم قرأ ثم رکع ثم رفع رأسہ، یعنی قرات بھی کی، رکوع بھی کیا، رکوع سے سر اٹھایا بھی۔ ثم رجع قہقرا، پھر اسی طرح آقا حضور علیہ السلام جلدی جلدی جو ہے واپس لوٹے نیچے۔ حتی سجد بالارض، یہاں تک کہ زمین پر سجدہ فرمایا۔ یہ نماز آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف پہ ادا فرمائی، لہذا زمین پر نماز کی بجائے لکڑی پر بھی کوئی نماز پڑھے، ممبر پر نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نفس جواز کے لیے، یہ صرف نفس جواز کے لیے ہے۔ اور اس میں ممبر شریف سے نیچے قدم رکھنا یا سجدہ کر کے اوپر قدم رکھنا، بیٹا ایک دو قدم اوپر نیچے آگے پیچھے کرنے سے عمل قلیل ہی رہتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز فاسد عمل کثیر ہو نا نماز میں، پھر نماز فاسد ہوتی ہے نا، عمل قلیل سے نماز فاسد ہے۔ تو یہ عمل قلیل کا تھا نا، تو صرف جواز کے لیے۔ اور برائے علم کہتے ہیں شارحین حدیث کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے قیام، رکوع کی کیفیات لوگوں پر واضح کرنا چاہتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تاکہ لوگوں کا اجتماع زیادہ ہو یا لوگوں کو دکھانا مقصود ہو، اور پریکٹیکل تعلیم دینا، بات آ رہی سمجھ بھائی؟ عملی تعلیم دینے کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے یہ عمل مبارک کیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ شرعی طور پہ مطلب ہے اس کا جواز مہیا فرمایا، اور جواز اس سے ملتا ہے، جواز اس سے عمل کثیر نہ بنے، عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ آقا حضور ایک شرعی مسئلہ واضح کرنا چاہتے تھے نا، اور لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے نماز کا طریقہ وغیرہ، اس وجہ سے تعلیم امت کے لیے آقا حضور علیہ السلام نے ایسے کیا۔ اور بعض شارحین کرام کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی ہے۔ بہرحال یہ جو ترجمہ الباب تھا کہ چھتوں پر نماز پڑھنا، اس پر بھی حوالہ آ گیا ترجمہ الباب میں۔ ممبر پر نماز پڑھنا، اس کا بھی یہ حدیث پاک میں واضح طور پہ ذکر آ گیا۔ اور مسجد کے چھت پہ پڑھنے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ برف وغیرہ پہ نماز پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آ گیا۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ فہذا شأنہ، یہ معاملہ تھا۔ حضرت قال ابو عبداللہ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کر کے کہ علی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں بتایا، اب پوچھا اس حدیث شریف کے بارے میں سوال کیا، تو فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اونچے تھے تو کوئی حرج نہیں، امام لوگوں سے اونچا ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور اس میں اتنا ہی ہے نا، لوگ نیچے تھے تو حضور ممبر پہ جلوہ افروز تھے، تو اس طرح جماعت کرائی گئی، تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، امام اونچا ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کی دلیل بناتے انہوں نے یہ کہا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا کہ بے شک سفیان بن عیینہ صاحب سے اس بارے میں بہت کچھ پوچھا گیا، تو پس آپ نے نہیں ان سے سنا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں۔ یہ انہوں نے مطلب ایک سند پہ بحث کی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی حدیث پاک تو اوپر مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیح سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق